آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں والیتاما. نمبر 1 پہ بتایا اللہ کی عبادت کرو، نمبر 2 پہ بتایا ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، نمبر 3 پہ بتایا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. اب نمبر 4 اللہ فرما رہے ہیں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو. کس کے ساتھ؟ یتیموں کے ساتھ. والیتاما، یتیم کے ساتھ حسن سلوک. یتیم کہتے کس کو ہے؟ پہلے اب ذرا یتیم کی تعریف سمجھ لیں، اس کے بعد میں اس کے ساتھ حسن سلوک کی کیا فضیلت ہے اس کی وضاحت انشاءاللہ کریں گے. یتیم ہوتا کون ہے؟ یتیم اس شخص، اس بچے کو کہا جائے گا جو بچہ یا بچی ابھی بالغ نہ ہوا ہو، بالغ نہیں ہوا اور بالغ ہونے سے پہلے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، بالغ ہونے سے پہلے باپ کا انتقال ہو گیا. تو اگر کسی بچہ یا بچی کے والد کا انتقال بالغ ہونے سے پہلے ہو جائے تو اس بچہ یا بچی کو شریعت کی زبان میں یتیم کہا جائے گا. یہ یتیم. اچھا، اگر کسی کے باپ کا انتقال بالغ ہونے کے بعد ہو تب بچے کو یتیم نہیں کہا جائے گا، اب یتیم نہیں ہوگا. یا کسی بچے کا ان کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا جب وہ بچہ نابالغ تھا، لیکن گزرتے گزرتے وہ بچہ بالغ ہو گیا تو اب بالغ ہونے کے بعد اس بچے کو یتیم نہیں کہا جائے گا. یتیم کا لفظ اسی وقت تک استعمال ہوگا جب تک وہ بچہ کیا نہیں ہوا؟ بالغ نہیں ہوا. آ رہے ہیں نا سمجھ میں؟ تو بالغ ہونے سے پہلے پہلے، ورنہ اگر آپ بالغ ہونے کے بعد بھی یتیم کا کیس لے کر آئیں گے تب تو دنیا میں کوئی آدمی آپ کو بغیر یتیم کے ملنا ہی مشکل ہے. ظاہر سی بات ہے، کوئی آدمی خود 60 سال کا ہے، اس کے والد 90 سال کے ہیں، ان کا انتقال ہوا، وہ کہے گا میں بھی یتیم ہو گیا. اب یہ یتیم نہیں ہوا، اس کو یتیم نہیں کہیں گے، کیونکہ یتیم ہونے کے لیے شریعت نے ایک لمٹ طے کر دی ہے. یتیم ہونے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ بچے کو نابالغ. اگر بالغ ہے تو پھر یتیم نہیں. اب چاہے بالغ ہونے کے بعد باپ کا انتقال ہو یا انتقال پہلے ہو گیا اور پھر اس کے بعد وہ یتیم ہوا، لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد وہ بالغ ہوا تو بالغ ہونے کے بعد اب اسے یتیم نہیں کہا جائے گا. تو یتیم اس کو بولتے ہیں. اب فضیلت کیا ہے یتیم کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرنے کی؟ ذرا سب حضرات اس کو سماعت فرما لیں. ہمارے یہاں یتیموں کے ساتھ میں بڑی غفلت کا معاملہ ہو. یتیم کے ساتھ حسن سلوک کی فضیلت. نمبر 1، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا واشار باصبعیہ السبابۃ والوسطی وفرق بینہما. حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا میں اور یتیم کی ذمہ داری اٹھانے والا، حضور اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں اور یتیم کی ذمہ داری اٹھانے والا، فرمایا فی الجنۃ ہکذا، جنت میں اس طرح سے ہوں گے، اس طرح سے. اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خالی اتنا ہی نہیں کہا کہ اس طرح سے، صحابی فرماتے و اشارہ، حضور نے اشارہ کر کے بتایا اور اپنی شہادت والی انگلی اور بیچ والی انگلی کو دکھلایا کہ جیسے یہ دونوں قریب قریب ہیں ایسے ہی یہ دونوں قریب قریب ہوں گے. جس نے یتیم کی کفالت کی، یتیم کی کفالت کرنے والا اللہ کے نبی کے بڑا قریب ہوگا. یتیم کی ذمہ داریاں اٹھانے والا، یتیم کے ساتھ میں حسن سلوک کرنے والا، فرمایا بڑا نزدیک ہوگا. لیکن یہاں حضور نے انگلی سے جو اشارہ کیا نا، وہ اشارہ بھی بڑا عجیب ہے. آپ نے اشارہ کیا اور ہلکا سا گیپ کیا. ایک تو یہ تھا دونوں کو ملا دیتے، لیکن آپ نے ہلکا سا گیپ کر کے اشارہ کیا کہ ایسے ہوں گے. دونوں انگلیوں میں گیپ تھا. صحابی فرماتے ہیں وفرق بینہما، نبی کی دونوں انگلیوں میں گیپ تھا بیچ میں.
یہ گیپ کیوں کیا ہے اللہ کے پیغمبر نے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارہ کر کے غیب یہ جو ہلکا سا گیپ کیا، اس سے یہ چیز بتا دی کہ حضور کے قریب ہوں گے، حضور کے درجے میں نہیں پہنچیں گے۔ اگر بالکل ملا دیا جاتا تو کیا مطلب ہوتا؟ وہیں پہنچ گئے جہاں پر حضور ہے، یہی تو مطلب ہوتا نا۔ لیکن اللہ کے نبی نے ہلکا سا وہاں پہ فرق کیا دونوں کے درمیان کہ پیغمبر کے قریب پہنچ جائیں گے لیکن پیغمبر والی جنت میں نہیں ہوں گے۔ بہرحال پیغمبر کے اتنا نزدیک ہونا بھی تو بہت بڑی بات ہے، پیغمبر کے اتنے قریب۔ اور ظاہر سی بات ہے جو آدمی پیغمبر کے اتنے قریب ہوگا وہ کتنی اونچی والی جنت میں ہوگا، کتنی اونچی والی جنت میں ہوگا۔ پیغمبر کی حضور کی جو جنت ہے نا وہ تو بہت الگ ہے، اس کا نام ہی الگ رکھا گیا، مقام محمود۔ کیا نام ہے اس کا؟ مقام محمود۔ اس جگہ کا نام ہے جہاں پہ ہمارے نبی رہیں گے، مقام محمود۔ یاد رکھیے گا کبھی جنت کے اندر تو پھر ملاقات کے لیے تو جائے ہی کریں گے۔ ہاں تو ایڈریس میں نے بتا دیا، کسی سے وہاں پوچھنا ہوگا تو آپ پوچھ کر کے جا سکتے ہیں کہاں پہ جانا ہے، مقام محمود میں۔ اللہ کے نبی کا قیام وہاں پر ہوگا، وہاں پہ تو سب کچھ ہوگا۔ کبھی آپ جا کے کہیں گے حضور آج شام میں کھانے پہ تشریف لے آئیے آپ ہمارے یہاں پہ، تو دعوت بھی آپ کر سکتے ہیں حضور کی، وہاں پہ تو سب چلے گا۔ پھر آپ تشریف بھی لائیں گے، صحابہ کرام بھی ہوں گے، سب کچھ سب ملیں گے وہاں پہ۔ تو وہاں کے تو نظارے ہی الگ ہیں۔ جن صحابہ کا نام لیتے لیتے ساری زندگیاں ہماری گزر گئیں، کتنا مزہ آئے گا جنت میں ان صحابہ کو سامنے دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے۔ وہاں دیکھ کر کے جیسے ہی حضرت عمر سامنے آئیں گے تب آپ کہیں گے بہت قصے سنے تھے آپ کے درس قرآن میں۔ وہ ساری باتیں پھر انسان یاد کرے گا کہ اچھا یہ وہی صاحب ہے، یہ وہی صحابی ہیں جن کے بارے میں سنا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ کو ہلکا سا جھٹکا لگایا تھا اور کیا نتیجہ ہوا تھا، اور کیسے درجے کے صحابی اللہ نے ان کو کمال عطا فرمایا۔ بہرحال وہاں پہ جا کے تو سب ہونے والا ہے۔ تو جنت کے اندر مقام محمود ہے اللہ کے نبی کے لیے۔ فرمائے مقام محمود میں تو کوئی اور نبی بھی نہیں جائے گا، امتی تو کیا پہنچیں گے وہاں پہ۔ لیکن انشاءاللہ جو آدمی یتیم کی کفالت کرے گا وہ مقام محمود میں نہیں تو مقام محمود کے قریب رہے گا، نزدیک جگہ ملے گی۔ وَالْيَتَامَى، اللہ فرما رہے ہیں یہاں پر سورۃ البقرہ آیت نمبر 83 کے اندر کہ یتیموں کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا پیغمبر کی قربت نصیب کرے گا تمہیں۔ کتنا ہمارے لیے بڑا مقام ہے کہ تھوڑا بہت اگر ہم یتیموں کے ساتھ میں، آپ کہیں ہمیں ملتے نہیں، کیوں نہیں ملتے؟ اگر تلاش کریں گے آپ کو بہت ملیں گے۔ آپ ڈھونڈیے اپنے علاقے کے اندر کہ کون کون یتیم بچے اور پھر ان کے ساتھ میں حسن سلوک کریے، اور یہ فضیلت سوچ کے کہ نبی کے نزدیک پہنچو گے۔ نبی کے نزدیک پہنچنے کے بعد اگر جنت میں جگہ بھی جو ملی کم سے کم وہ جنت الفردوس تو ضرور ہوگی، جنت الفردوس۔ اور جنت الفردوس کیا ہے؟ فرمایا وہ اعلی الجنہ، وہ سب سے اعلی کوالٹی کی جنت ہے، اس سے بہترین جنت کوئی سی نہیں ہے۔ جنت الفردوس سب سے اوپر کی جنت ہے، نیچے والی اس سے اوپر والی، اس سے اوپر والی، اس سے اوپر والی۔ ہر نیچے والی جنت کی جو چھت ہے وہ اوپر والی کا فرش ہے، لیکن جنت الفردوس کی جو چھت ہے وہاں پہ اس کی جو چھت ہے وہ اللہ کا عرش ہے۔ جنت الفردوس وہ ہے۔ تو حضور کے قریب اگر پہنچ گئے تو ظاہر سی بات ہے نیچے والی جنت میں تو رہنا نہیں ہے، پھر کون سی جنت ہوگی؟ جنت الفردوس ہوگی۔ سبحان اللہ، دیکھیے کہاں جا رہے ہیں، صرف کس عمل پہ؟ یتیم کے ساتھ میں حسن سلوک، یتیم کے ساتھ میں اچھا معاملہ۔ اللہ کتنا بڑا اور اونچا مقام عطا فرما دیتے اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے، اس لیے غفلت نہ کیا کریں۔ اور اگر کوئی یتیم ہو تو اس کا بڑا دھیان رکھیں، آپ کے محلے میں، آپ کے پڑوس میں جو بچے یتیم ہو ان کی ضروریات کا دھیان رکھا کریں۔
اپنے بچوں کے لیے جب سامان لائے تو ان بچوں کو بھی دھیان میں رکھا کرے۔ فرمایا اللہ یہ معاملہ فرمائے گا۔ اسی طرح آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس آدمی نے کسی یتیم کو اپنے پاس میں پال لیا، یہ لیجیے، اپنے کھانے میں اپنے پینے کے اندر شریک کر لیا، کسی یتیم کی پرورش کی ساری ذمہ داری اپنے سر لے لی، اور اب جو خود کھا رہا ہے وہ یتیم کو کھلا رہا ہے، جو خود پی رہا ہے وہ یتیم کو پلا رہا ہے، اللہ کے نبی نے صاف صاف ارشاد فرمایا کہ ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے۔